کراچی کے شہر پی ایس ایل 9 میں اپنی مہم کا آغاز آج سے کریں گے۔ کنگز کا شام 7:30 بجے سلطان سے ملتان میں مقابلہ ہوگا۔ کراچی کنگز کی مسلسل 3 روز پریکٹس سے تیاریاں فائنل۔ کپتان شان مسعود کہتے ہیں اس بار اپنی الگ پہچان بنائیں گے۔ ملتان کے کپتان محمد رضوان بھی فاتحانہ آغاز کے لیے پرعزم۔ ایونٹ میں آج پہلا میچ دوپہر 2 بجے پشاور زلمی اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کے درمیان لاہور میں کھیلا جائے گا۔ قلندرز نے کیچ چھوڑے، میچ گوا دیا۔ شاداب اور آغا نے اسلام آباد کو پی ایس ایل کا افتتاحی میچ جتا دیا۔ دفاعی چیمپئن لاہور کو میگا ایونٹ کے پہلے میچ میں 8 وکٹوں سے شکست۔ قلندرز کا پیس اٹیک 196 رنز کا دفاع بھی نہ کر سکا۔ شاداب اور آغا نے نصف سینچریاں بنائیں۔ لاہور نے پہلے کھیل کر 5 وکٹ پر 195 رن جوڑے تھے۔ ونڈر ڈوسن اور صاحبزادہ فرحان کی نصف سینچریاں رائے گا گئیں۔ میرا معصومانہ تجربہ بولتا ہے کہ اس سال نہیں۔ اچھا، لاہور کی گیم نہیں ہے زبان اس سال ٹیم اتنی تگڑی نہیں ہے یا کیا؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ ان کا جو راشد نہیں ہے نا، اس سے بہت بڑا فرق ہے۔ اسلام آباد اور پشاور زلمی کوئٹہ ان تینوں کی ٹیمیں آپ 2-3 رہ گئی، ان کے نام بھی ختم کرنے کے تھوڑا ان کا کمبینیشن میں تھوڑا فرق پڑا ہے پلیئرز نہ آنے کی وجہ سے۔ ہے جوش بھی اور جذبہ بھی، جیت کا جنون بھی، پی ایس ایل کا ہر لمحہ پرجوش۔ سٹار کرکٹر کی ماہرانہ رائے، باسط علی کہتے ہیں میرا معصومانہ تجربہ کہتا ہے اس بار لاہور قلندرز کے راشد خان کے نہ ہونے سے فرق پڑے گا۔ زیادہ چانس ملتان سلطانز کا نظر آ رہا ہے۔ کامران اکمل بولے لاہور نے اچھا ٹارگٹ دیا مگر بولنگ سائیڈ کمزور دکھائی دی۔ ایونٹ میں اسلام آباد یونائیٹڈ، پشاور زلمی اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کی ٹیمیں اچھی ہیں۔ اداکارہ ایشل فیاض بنی مہمان، کھیلا معصومانہ کھیل، عادی اور مصطفیٰ چودھری نے خوب کہے بکھیرے۔ 8 سال بے مثال، 9ویں سیزن کا شاندار استقبال۔ ایچ بی ایل پی ایس ایل 9 کا لاہور میں آغاز، افتتاحی تقریب نتاشا بیگ کی آواز میں قومی ترانے سے شروع ہوئی۔ عارف لوہار نے جگنی اور مست قلندر سے ماحول بنایا، اپنے بچوں کے ساتھ موج کراواں گا کر تماشائیوں کی موجیں لگا دی۔ نوری بینڈ کی پرفارمنس نے بھی تماشائیوں کا جوش بڑھایا۔ راک سٹار علی ظفر نے سیزن 1، 2 اور 3 کے گانے گا کر فینس کو جھومنے پر مجبور کیا۔ آئمہ بیگ کے ساتھ اس سیزن کے اینتھم پر بھی پرفارمنس زبردست رہی۔ تقریب میں لیزر لائٹ شو اور لائیو پروجیکشن کا شاندار مظاہرہ، آتش بازی نے آسمان کو روشن کر دیا۔ کمشنر راولپنڈی کے الزامات، الیکشن کمیشن کا اعلیٰ سطح کمیٹی بنانے کا فیصلہ۔ کمیٹی کی سربراہی سینئر ممبر الیکشن کمیشن کریں گے۔ کمیٹی میں سیکرٹری، اسپیشل سیکرٹری اور ایڈیشنل ڈی جی لا شامل ہوں گے۔ کمیٹی راولپنڈی کے ڈی آر اوز اور متعلقہ آر اوز کے بیانات قلم بند کر کے 3 دن میں رپورٹ الیکشن کمیشن میں جمع کرائے گی۔ کمشنر راولپنڈی کی جانب سے دھاندلی کے الزامات پر چیف الیکشن کمشنر کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ کمشنر راولپنڈی کی جانب سے لگائے گئے الزامات پر غور کیا گیا۔ کمیٹی کی رپورٹ کی بنیاد پر کمشنر راولپنڈی کے خلاف توہین الیکشن کمیشن اور دیگر قانونی کارروائی کا فیصلہ کیا جائے گا۔ نئے کمشنر راولپنڈی سیف انور اور ڈی آر اوز کی ہنگامی اجلاس کے بعد پریس کانفرنس، سابق کمشنر کے تمام الزامات کی انکوائری کرانے کا مطالبہ۔ کمشنر راولپنڈی لیاقت علی چٹھا کا انتخابات میں دھاندلی کا اعتراف، عہدے سے استعفیٰ دیتے ہوئے گرفتاری دے دی۔ چیف جسٹس اور چیف الیکشن کمشنر پر بھی سنگین الزامات لگائے، کہا دھاندلی میں چیف الیکشن کمشنر اور چیف جسٹس بھی ملوث ہیں۔ 13 نشستوں پر 70 ہزار لیڈ والے امیدواروں کو ہروایا۔ ہمارے لوگ جعلی مہرے لگا رہے ہیں۔ میں نے جو ظلم کیا اس کی سزا مجھے ملنی چاہیے۔ میں نے ملک کی پیٹھ میں چھرا گھونپا جو مجھے چین سے رہنے نہیں دے رہا۔ سزائے موت دی جائے۔ صبح خودکشی کا خیال آیا، پھر سوچا حرام موت کیوں مروں، ساری چیزیں عوام کے سامنے لاؤں۔ سی پی او راولپنڈی نے کمشنر کو گرفتار کر لیا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کمشنر راولپنڈی کے الزامات مسترد کر دیے۔
کہا میرا کیا تعلق الیکشن سے، کیا واقعی مجھ پر الزام لگایا ہے؟ یہ کون صاحب ہیں؟ آپ ان سے پوچھ لیں، کوئی ثبوت ہے تو بتا دیں، میری ذات کو ایک طرف چھوڑ دیں، اداروں کو مزید تباہ نہ کریں۔ الزام لگانا تو آسان ہے، کچھ شواہد تو دے دیں، کل کو مجھ پر چوری اور قتل کا الزام لگا دیں گے۔ الزامات لگانا آپ کا حق ہے، مگر ساتھ ثبوت بھی دیں۔ آپ کے پاس ثبوت ہیں تو آئیں، پیش کریں۔ اگر آپ پاکستان کے دشمن ہیں تو اداروں کو تباہ کریں گے۔ کمشنر راولپنڈی کے الزامات نے انتخابی عمل سے متعلق خدشات کو بڑھا دیا۔ انتخابی عمل کی شفافیت نتائج کے ساتھ ساکھ بھی کھو چکی ہے۔ پاکستان بار کونسل کا اعلامیہ، چیف الیکشن کمشنر کی کارکردگی سے متعلق سابقہ خدشات کا اعادہ۔ کہا سیاسی جماعتوں کی جانب سے چیف الیکشن کمشنر پر خدشات کو نظر انداز کیا گیا۔ آزاد امیدواروں کی مرضی کے خلاف مخصوص جماعتوں میں جبری شمولیت قابل مذمت ہے۔ تمام سٹیک ہولڈرز ایک آزاد کمیشن کے قیام کے لیے کام کریں۔ تمام سٹیک ہولڈرز انتخابی عمل میں اعتماد کی بحالی کو ترجیح دیں۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا کمشنر راولپنڈی کے الزامات پر شدید تحفظات کا اظہار۔ اعلامیے میں کہا چیف جسٹس یا سپریم کورٹ کا انتخابات میں دھاندلی سے متعلق کوئی کردار نہیں ہے۔ بانی پی ٹی آئی کا کمشنر راولپنڈی کے الزامات پر عدالتی کارروائی کا مطالبہ۔ کہا عوامی مینڈیٹ پر ڈاکے میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی کی جائے۔ اعترافی بیان ثابت کرتا ہے راولپنڈی میں پی ٹی آئی کو 13 نشستوں سے محروم کیا گیا۔ ثابت ہو گیا پی ٹی آئی کو واضح برتری کے باوجود جال سازی سے ہرایا گیا۔ دھوکہ دہی سے عوام کو ان کے جائز مینڈیٹ سے محروم کیا گیا۔ ملک کی ساکھ، سیاسی اور معاشی استحکام کے لیے طرز عمل کا جائزہ لیا جائے۔ وقت آ گیا ہے قبلہ درست کرتے ہوئے عوام کی منشا کا احترام کیا جائے۔ کمشنر راولپنڈی نے وہ بات کی جو پوری قوم کہہ رہی ہے۔ عوام کا مطالبہ ہے ساڈا حق ایتھے رکھ۔ علی محمد خان کی پی ٹی آئی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کے بعد گفتگو۔ بولے بانی پی ٹی آئی نے کہہ دیا ہے ہم سیاسی انتقام نہیں سیاسی استحکام کی طرف جائیں گے۔ لطیف کھوسا بولے بانی پی ٹی آئی دوبارہ وزیر اعظم بنیں گے، یہی عوام کی خواہش ہے۔ پی ٹی آئی نے راولپنڈی ڈویژن میں الیکشن کا لدم قرار دینے کا مطالبہ کر دیا۔ بیرسٹر گوہر علی کا کہنا ہے کمشنر راولپنڈی کا بیان بہت سنگین نوعیت کا ہے، راولپنڈی ڈویژن میں پھر الیکشن کرائے جائیں۔ واحد پارٹی جو حکومت بنا سکتی ہے قومی اسمبلی میں بھی صوبائی اسمبلی میں وہ پاکستان تحریک انصاف ہے اور ہم لوگ بنائیں گے۔ بات چٹھا صاحب نے کی ہے، شو کرتا ہے یہ سسٹم ہمارا کتنا مینیپولیٹ ہوا ہے۔ قانون کے ذریعے کیفر کردار تک ضرور پہنچایا جائے۔ ہماری پالیسی ہے کہ پی ٹی آئی حکومت بنائے گی۔ کمشنر کے الزامات سنجیدہ ہیں، انکوائری ہونی چاہیے۔ جن لوگوں پر الزامات لگے انہیں کسی کمیشن میں نہیں بیٹھنا چاہیے۔ یہ کہنا کہ کمشنر کا الیکشن سے تعلق نہیں تھا مضحکہ خیز ہے۔ وزارت عظمیٰ کے لیے پی ٹی آئی کے نامزد امیدوار عمر ایوب کی پروگرام سوال یہ ہے میں گفتگو۔ کہا کمشنر ڈویژن کا ہیڈ ہوتا ہے، اس کے ماتحت سارے افسران ہوتے ہیں۔ آزاد تحقیقاتی کمیشن بنانا چاہیے تاکہ حقائق سامنے آئیں۔ خیبر پختونخوا کے نامزد وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس آج طلب کر لیا۔ اسپیکر ہاؤس پشاور میں حکومت سازی سے متعلق مشاورت کی جائے گی۔ تحریک انصاف کی تاریخ ہے وہ انتخابی نتائج کو تسلیم نہیں کرتی، وہ چاہے حکومت میں ہو تب بھی تسلیم نہیں کرتی۔ ڈسکا کے الیکشن کی جو پروسیڈنگز عمر عطا بندیال صاحب کی کورٹ میں ہوئی تھیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ 14 اگست 2014 کے دھرنے کے پیچھے بھی انتخابی دھاندلی کو جواز بنا کر جایا گیا تھا۔ کمشنر راولپنڈی آر او تھے نہ ڈی آر او، ان کا الیکشن پروسیس سے کوئی تعلق نہیں۔ انتخابی نتائج تسلیم نہ کرنا پی ٹی آئی کا وتیرہ ہے۔ نون ڈی کے رہنما مالک احمد خان کہتے ہیں سوشل میڈیا پر ایک مہم چلائی جا رہی ہے، آر اوز ڈی آر اوز اور ان کے بچوں کی تصاویر لگا کر ہراساں کیا جا رہا ہے۔ 9 مئی کے ذمہ داروں نے کوئی سبق نہیں سیکھا، جو کچھ ہو رہا ہے یہ 9 مئی پارٹ 2 ہے۔ 2014 دھرنے کے پیچھے بھی انتخابی دھاندلی کو جواز بنایا گیا تھا۔ ان کی میٹنگ کے بعد پریس کانفرنس آئی ہے، یہ اس کو سیریس لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو انہوں نے ایک کارڈ کھیلا ہے، پیچھے جو بیٹھے ہوئے ہیں اس ساری چیز میں آصف زرداری صاحب کسی جگہ نظر نہیں آئے۔
اصل سارا کچھ جو ڈیل کرنا تھا وہ تو آصف زرداری صاحب نے کرنا. نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی کمیٹیوں کو سنجیدہ نہ لیں، یہ صرف کارڈز کھیل رہے ہیں. لیگی رہنما راجہ ریاض کہتے ہیں ساری گیم آصف زرداری نے کرنی ہے. آصف زرداری اور شہباز شریف میں سب طے ہو چکا. آپ ان کو وزارتوں کے حلف اٹھاتے دیکھیں گے، نہیں مانیں گے تو سندھ واپس بھی لیا جا سکتا ہے. الیکشن متنازع ہو گئے. عدم اعتماد کے وقت مولانا فضل الرحمان نے کہا تھا گھبرائے نہیں، ہمیں بہت سی جگہوں سے سپورٹ ہے. وفاق میں حکومت سازی کے لیے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں ڈیڈ لاک. اسلام آباد میں کوارڈینیشن کمیٹیوں کی مختلف تجاویز پر مشاورت، کوئی فیصلہ نہ ہو سکا. کل پھر اجلاس ہوگا. مسلم لیگ نون نے وفاق میں حکومت سازی کو مشروط کر دیا. تمام جماعتوں کی کابینہ میں شمولیت کے بغیر حکومت نہ بنانے پر غور. پی پی کی جانب سے ایبسولوٹلی ناٹ. ذرائع کا کہنا ہے پیپلز پارٹی کے الیکشن نتائج پر تحفظات برقرار ہیں. نون لیگ کی کابینہ میں کسی صورت شامل نہیں ہوگی. پیپلز پارٹی کا عام انتخابات میں کامیابی پر سندھ کے عوام سے اظہار تشکر. بلاول بھٹو زرداری آج سٹا میں جلسہ عام سے خطاب کریں گے. جیالوں اور ووٹرز کا شکریہ ادا کریں گے. مکھلی کرکٹ اسٹیڈیم میں جلسے کی تیاریاں جاری. سوئی نارڈن گیس کمپنی کی اوور بلنگ. 2 مرلے کے گھریلو صارفین کو بھی ہزاروں روپے کے اضافی بل بھجوا دیے. ذرائع کا کہنا ہے فکس چارجز کے نام پر فی میٹر 2000 روپے کا ٹیکس ڈال دیا گیا. میٹر کرایہ، جی ایس ٹی اور اضافی چارجز الگ ہیں. گیس حکام کا کہنا ہے گیس ٹیرف اور دیگر ٹیکس حکومت نے لگائے ہیں. گیس دنیا بھر میں مہنگی ہو چکی ہے. پاکستان میں سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس کئی گھنٹے بند رہنے کے بعد بحال. سروس متاثر ہونے کے باعث صارفین ایکس پر کچھ پوسٹ کرنے، شیئر کرنے اور دیکھنے سے قاصر رہے. آزاد کشمیر سمیت ملک کے بالائی علاقوں میں بارش اور برف باری. سوات میں ہرسو سفیدی چھا گئی. مالم جبہ میں بھی برف باری نے منظر حسین بنا دیا. مالاکنڈ میں تیز بارش جل تھل ایک ہو گیا. محکمہ موسمیات کے مطابق مری میں آج اور کل طوفانی بارش اور برف باری کا امکان. پی ڈی ایم اے کا کہنا ہے مری انتظامیہ ہر طرح کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار رہے. پنجاب، بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں بھی کہیں کہیں بارش کا امکان. موہمن کی تحصیل صافی میں بس اور کار میں تصادم. 5 افراد جاں بحق، 1 زخمی. ہب میں کوسٹل ہائی وے پر موڑ کاٹتے ہوئے 2 بسیں ٹکرا گئیں. 3 افراد جان سے گئے، 5 زخمی. کوئٹہ میں ایئرپورٹ روڈ پر گاڑی اور موٹر سائیکل میں تصادم. 3 افراد لقمہ اجل بنے. بھکر میں ٹرالر اور ایمبولینس میں ٹکر سے 2 افراد جاں بحق، 3 زخمی. کراچی شاہ فیصل کالونی میں ایم کیو ایم پاکستان کے کارکن کے قتل کا مقدمہ درج. ایف آئی آر کے مطابق ریحان علی اہلیہ اور بچوں کے ہمراہ رشتہ دار کے گھر پہنچا تھا. موٹر سائیکل پر سوار 2 نامعلوم ملزمان نے ذاتی دشمنی پر قتل کر دیا. دشمنوں کے خلاف سیکیورٹی فورسز کے خیبر پختونخوا میں 2 مختلف آپریشن، 9 دہشت گرد مارے گئے. بہادری سے لڑتے ہوئے فورسز کا جوان شاہزیب شہید. آئی ایس پی آر کے مطابق ٹانک میں 2 اور جنوبی وزیرستان میں 7 دہشت گرد ہلاک ہوئے. غزہ میں اسرائیلی فورسز کی جارحیت جاری. خان یونس اور رفح میں بمباری میں 67 فلسطینی شہید. حماس کا کہنا ہے اسرائیلی وزیر اعظم نہیں چاہتے کہ کوئی معاہدہ ہو. چین کے وزیر خارجہ نے کہا ہم انسانی تباہی کی مزید اجازت نہیں دے سکتے. سعودی وزیر خارجہ کا کہنا ہے ہماری اولین ترجیح جنگ بندی اور غزہ سے اسرائیل کا انخلاء ہے. الجیریا کی درخواست پر سلامتی کونسل میں غزہ میں جنگ بندی کے لیے ووٹنگ منگل کو ہوگی.
غزہ میں جنگ بند کرو، دنیا بھر میں ایک ہی آواز۔ جرمنی کے شہر میونخ میں سیکیورٹی کانفرنس کے دوران ہزاروں افراد کی ریلی، شہید بچوں کے علامتی جنازے اٹھا کر احتجاج کیا۔ لندن اور اسپین کے دارالحکومت میڈرڈ میں مظاہرہ، تل ابیب میں اسرائیلی وزیر اعظم کے خلاف احتجاج۔ سانحہ سمجھوتا ایکسپریس کو 17 برس مکمل، متاثرین آج بھی انصاف سے محروم۔ بھارتی انتہا پسندوں نے پاکستانی اور بھارتی شہریوں سمیت 68 بے گناہ افراد کو ریاستی دہشت گردی کا نشانہ بنایا۔ بھارت میں کسانوں کا دلی چلو مارچ 5ویں دن بھی جاری۔ بھارتی کسان یونین نے بی جے پی رہنماؤں کے گھر کے باہر احتجاج کا منصوبہ بنا لیا۔ مودی کی انتہا پسندانہ پالیسیوں کے خلاف ڈٹے رہنے کا عزم۔ افغانستان سے متعلق دوحہ کانفرنس کا آغاز، پاکستان خدشات سے آگاہ کرے گا۔ افغانستان کے لیے ایرانی ایلچی حسن کاظمی کا کہنا ہے، طالبان نے کانفرنس میں شرکت کے لیے 2 شرائط رکھی ہیں۔ طالبان لیڈروں کے بین الاقوامی رابطے مربوط کرنے کے لیے ایلچی کا تقرر اہم موضوع۔ افغانستان کے لیے اقوام متحدہ کی رپورٹ پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ کراچی لٹریچر فیسٹیول کا تیسرا روز، آج بھی مختلف موضوعات پر سیشنز۔ گزشتہ روز مشاعرہ اور دستاویزی فلموں کی اسکریننگ، ملکہ ترنم نور جہاں کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔